بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو رجوع کرو، توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، نصوحا والی توبہ، ایسی توبہ جس کے بعد تم گناہ نہ کرو۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ توبۃ النصوحہ ہے جس گناہ سے وہ توبہ کی جائے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ بڑھے، یہ توبۃ النصوحہ ہے، اور یہی سچی توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبہ 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 کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے مغفرت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ بازار میں کھڑے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا آ کر کہ بابا جی کیوں روتے ہو؟ تو بابا نے کہا کہ میں ان بازار والوں کی اور اللہ کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بابا جی پھر کیا حاصل ہوا؟ تو بابا جی نے کہا کہ اللہ تو تیار ہے صلح کے لیے، اللہ تو مان رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے صلح کر لوں، اللہ تو خود چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے صلح کر لوں، لیکن یہ بندے نہیں مان رہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر۔ وہی بابا جی پھر قبرستان میں کھڑے رو رہے تھے، اتفاق سے وہی شخص دیکھ لیا، واپس وہ بابا جی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا بابا جی تیرا بھی عجیب معاملہ ہے، کبھی بازار میں کھڑے روتے ہو، کبھی قبرستان میں کھڑے روتے ہو، آج کیا ہوا؟ تو بابا جی نے کہا کل ہی والا معاملہ ہے کہ میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بابا جی پھر کیا حاصل ہوا؟ بابا جی کہتے کہ آج یہ قبر والے بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ تو وہ وقت آئے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اور ایک چیز دھیان رکھے، رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ مائی بتاؤ کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ رابعہ بصری نے مسکرا کر جواب دیا کہ بندہ اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اور جب اللہ کی توفیق ہو جائے تو پھر قبولیت کے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ یعنی اگر اللہ کی توفیق ہو تو بندہ توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کر لیا توفیق کے ساتھ تو پھر وہ قبول ہی ہونی ہے، اس نے کب رد ہونی ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ توفیق دے توبہ کی، اور جب اس کی توفیق ہوتی ہے تو پھر اچھے اچھے توبہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جیک وڈ نامی ایک شخص کا، جو کہ بڑا پائے کا ڈاکو تھا، اور اس آرٹیکل میں تھا کہ اسی بندے کے اوپر ایک پکچر بنی ہے، اور اس پکچر کے اندر اس کا نام جیک سپیرو ہے۔ اصل میں اس کا نام جیک وڈ ہے، لیکن اس پکچر کے اندر اس کا نام جیک سپیرو لیا ہوا ہے۔ اصل میں وہ ہے جیک وڈ، اور اسی کی زندگی پر یہ فلم بنائی گئی ہے، انگریزوں نے یہ فلم بنائی ہے۔ میں فلم پروموٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ بات نکلی ہے توبہ کی تو وہ ذہن میں آ گیا ایک واقعہ جو میں نے پڑھا تھا، تو اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو وہ جیک وڈ جو ہے وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا، اور ایسی بستی میں وہ پیدا ہوا تھا کہ وہاں پر مطلب یہ جہازوں کا ایک شورا تھا، اور جہاز لے کر کے ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، آنے جانے والے جہازوں کو لوٹا جاتا تھا۔ اسی معاشرے کے اندر وہ پلا بڑا جیک وڈ۔ وہ بڑا ہوا تو وہ سرکاری نوکری کرنے لگا، پھر وہ جب نوکری اس کی چھٹی تو پھر اس نے خود کے چھوٹے چھوٹے ڈاکو تیار کر کے ایک ٹولی لے کر کے ایک جہاز لیا، اور اس جہاز کے ذریعے وہ ڈاکہ زنی کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے سمندر کے اندر اس کا قبضہ ہو گیا، اور لوگ ڈرتے تھے جیک وڈ کے نام سے، اور وہ جیک وڈی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب وہ کرتا رہا، کام کرتا رہا، اور انگلینڈ کی سرکار کے چونکہ وہ دگا کر چکا تھا الگ اپنی ٹیم لے کر کے، تو انگلینڈ کی سرکار اس کو اپنا نہیں سکتی تھی، تو اس کو جیک وڈی کو ایک مسلم شخص ملا۔ وہ مسلم شخص جب ملا اور دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو دونوں کے کچھ ایگریمنٹس تھے، وہ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد اس نے دیکھا جیک وڈی نے مسلمان ایک
شخص کو، اس کے بعد اس کے تعلقات ہونے لگے مسلمانوں سے، دھیرے دھیرے اس کے تعلقات ہونے لگے، اور پھر وہ اس کا دل اللہ بدل رہا ہے اندر سے، مسلمانوں کے اندر اس کو ڈال کر۔ دیکھیں پہلے کے مسلمان بھی ایسے تھے کہ اگر کوئی کافر دیکھتا تھا نا تو وہ جو ہے تو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اس کا دل پگھلنے لگا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں سارا کچھ چھوڑ کر کے انگلینڈ میں اپنے شہر جا کر واپس بستا ہوں، لیکن اس نے خط لکھا معافی نامہ کا انگلینڈ سرکار کو، لیکن وہاں سے اجازت نہیں ملی کہ بھائی تو انگلینڈ نہیں آ سکتا، یہ وہاں سے بول دیا گیا۔ تو یہ ایک مسلم شہر کے اندر، غالباً ٹیونس نامی شہر کے اندر وہ جا کر کے بس گیا، اور اس وقت یہ 1600 صدی عیسوی کی بات کرو جب سلطنت عثمانیہ تھی، تو سلطنت عثمانیہ نے اس کو اجازت دی تو یہ رہنے لگا، اب مسلمانوں کے بیچ میں ہی رہنے لگا۔ دھیرے 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 اللہ کی توفیق ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں کتنا بڑا ڈاکو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو جب اللہ کی توفیق ہو تو بڑے بڑے سنور جاتے ہیں، بڑے بڑے سنور جاتے۔ پھر اس کا نام یوسف رئیس رکھا گیا، اس جیک وڈی کا نام، جو آج جس کو جیک سپیرو کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تو وہی جیک وڈی وہ مسلمان ہو گیا، اور باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کے اندر، پھر سلطنت عثمانیہ کی فوج کے اندر وہ شامل ہو کر کے کفار سے لڑتا رہا، کفار و مشرکین سے لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا۔ تو اللہ جب توفیق دے دے تو پھر اچھے اچھے سنور جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ توفیق دے، جب اس کی توفیق ہو جائے تو پھر دنیا ہی بدل جاتی ہے۔